ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے، آمین، سوائے اپنے ذات کے۔ آج میں آپ سے کچھ باتیں بھی کرنا چاہوں گی، آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائے، ہم اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، ہم اپنے ہر ممکن کوشش ہم کر لیتے ہیں، لیکن وہ مسائل حل ہونے کا نام نہیں لیتی اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا ذہن، ہماری آنکھیں، ہمارا دل اتنا اداس ہو جاتا ہے، بلکہ نا امیدی کی طرف ہم چلے جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ہم کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نا امید ہو جاتی ہوں اللہ سے۔ ہم ہر ممکن کوشش کر کر کے تک جاتے ہیں، ہمارا وجود، ہمارا ذہن، ہماری آنکھیں، ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ جو ہماری مشکل ہے وہ حل ہو جائے، جو ہماری تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے، جو ہماری ذہنی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے، دل کو سکون مل جائے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ سوچ میں لگ جاتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی آسرا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سے توبہ استغفار ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ ہاں خدا ہمیں پیدا کر کے بھول گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نا امید ضرور ہوتے ہیں جو کہ گناہ ہے، لیکن یہ بات کرنا کہ خدا ہمیں پیدا کر کے بھول گیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہر بندے سے کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو چھوٹے چھوٹے چونٹیاں، مکھیاں، ان چیزوں سے بھی ہمارا اللہ بہت پیار کرتا ہے۔ تو اگر ان کو اللہ رزق دے سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتا؟ تو وہ بہت سارے ایسے مشکل آ جاتے ہیں، ایسے مشکل ہم انسانوں پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہمارے جو بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، بلکہ جو ہمارا اللہ ہمارے لیے نہیں کرتا تو وہ ہمارے بھلائی کے لیے نہیں کرتا۔ وہ ہمیں نہیں پتہ، میرے اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ ایک لڑکی آئی، بہت زیادہ وہ خوش تھی۔ میں نے پوچھا کہ کبھی تو بہت سارے ایسے کبھی بھی کوئی خوش ہو کر نہیں آتا، بہت اداس لوگ آتے ہیں۔ وہ خوش تھی، کہتی تھی کہ میں ایک لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی جو کہ میرا کزن تھا۔ میں سوچتی تھی کہ بس اگر میرا اس سے نکاح نہیں ہوا تو میں مر جاؤں گی، یہ وہ۔ خیر اس کی شاید مامی اور ماموں نہیں مانے، اور اس کی منگنی کئی اور لڑکی کی ہو گئی، پھر اس کے بعد جا کے کئی اور لڑکے کی ہو گئی۔ لیکن یہ تھا کہ جو لڑکی تھی وہ ایک دم سے اس کی جب شادی ہو گئی، وہ ایسے خاندان میں گئی کہ اس کو سر آنکھوں پہ بٹھائے رکھتے ہیں وہ لوگ۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں سکون نہیں دیکھا تھا کیونکہ غربت تھی۔ اس ماما مامی کے گھر میں سکون اس لیے نہیں تھا کہ اس کی مامی بہت زیادہ وہ زبان دراز تھی، تو ہو سکتا تھا کہ وہاں ہو سکتا تھا نہیں بلکہ جس لڑکے سے وہ محبت کرتی تھی اس کی شادی ہو گئی، وہ لڑکے کی ایک بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی کیونکہ اس کی ماں کی وجہ سے چلی گئی، لیکن وہ چلی گئی اس کی وجہ سے۔ پھر اس نے دوسری شادی کر لی، وہ لڑکی بھی ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایسا خاندان ملا، کیونکہ جب میرا نکاح ہو رہا تھا میں بہت زیادہ رو رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ اللہ نے زیادتی کر دی، میں اس سے پیار کرتی تھی۔ اللہ ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے ہم نہیں جانتے کہ اس میں ہمارے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، ہم اپنے خیر اور شر کو نہیں جانتے۔
تو وہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ، وہ لڑکی بہت نمازی، بہت پرہیزگار ہے، تو وہ کہتی ہے کہ جو اب میں سوچتی ہوں شکر ہے کہ میری شادی ماموں کے بیٹے سے نہیں ہوئی، کیونکہ میرے ماموں کی جو وائف ہے وہ اتنی کوئی زہریلی عورت ہے کہ اس کی بہو اس کے ساتھ ٹکتی ہی نہیں ہے۔ میرے خیال سے اس کے 2 بیٹے ہیں اور 3 بہویں تو گزر گئی ہے، یہ چوتھی بہو ہے، وہ ابھی اس کی شادی ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کی شادی میں گئی تھی، ماموں کے دوسرے بیٹے کی شادی میں گئی تھی، دوسری شادی میں بھی، لیکن وہاں پہ وہ مامی کا زہریلا لہجہ میں جب میں نے دیکھا تو میں بہت زیادہ اللہ کا شکر گزار ہوئی، اور آ کے گھر میں میں نے سوچا کہ میں گھر میں پتہ نہیں 25 یا 26 اس نے کچھ ایسا ہی کہا تھا کہ رکعت نوافل شکرانے کی ادا کروں گی، کیونکہ اللہ نے مجھے ان سے بچایا۔ تو تھا بھی ایسا کہ اللہ نے اس کو ان لوگوں سے بچایا، اس کے خیال میں تو وہ ان کے لیے اچھے تھے، کیونکہ وہ اپنے ماموں کے بیٹے سے پیار کرتی تھی، لیکن صرف پیار پہ تو زندگی نہیں چلتی نا، غربت آ جاتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے، عورتوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ پھر بھی وہ بچیاں جو جس کو چھوڑ دیا گیا ہے، جس کو طلاق دے دی گئی ہے، وہ بچیاں غربت میں بھی گزارا کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی مامی اتنی زیادہ بد اخلاق عورت ہے کہ وہ صبح شام اس کو طعنے دیتی تھی، جھگڑے رہتے تھے، تو بس ان کا ایک رشتہ دونوں بیٹوں کا ختم ہو گیا۔ اب جس سے یہ لڑکی پیار کرتی تھی، وہ لڑکا جو ہے اس کی دوسری وائف بھی ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسرے بیٹی کی دوسری شادی ہے، تو وہ تو چل رہا تھا، تو وہ بچی کے ذہن میں یہ چیز چل رہی تھی کہ یہ تو میرے لیے اللہ نے فیصلہ جو بھی کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ جب سے میں اپنے گھر آئی ہوں، میں اپنی ساس کا، جو اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اپنی ساس کا، اپنے سسر کا، اور ان سب کا بہت زیادہ خیال بھی اور زیادہ رکھنے لگی ہوں، اپنے شوہر سے بہت زیادہ پیار کرنے لگی ہوں، اور اللہ کی طرف زیادہ ہو گئی ہوں کہ اللہ مجھے یہ ان چیزوں سے شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ان چیزوں سے بچایا ہے اور میرے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ تو ہم اپنا اچھا برا نہیں سمجھ پاتے، میرے الفاظ میں کچھ غلط ہو سکتا ہے کیونکہ میں پٹھان ہوں، زیادہ ایکسپلین نہیں کر پاتی ہوں، ہماری مادری زبان پشتو ہے۔ مجھے ایک دو بار کمنٹس بھی آئے ہیں کہ آپ خود پتہ نہیں اکڑ کے رک کے بولتی ہو، کہ مجھے یہی بات آئی ہے کہ آپ رک کے بولتی ہو۔ میں رک کے اس لیے بولتی ہوں کہ میری مادری زبان نہیں ہے، میری مادری زبان پشتو ہے، ہم گھر میں پشتو بولتے، بچوں کے ساتھ پشتو بولتے، تو اس لیے میرے زبان میں تھوڑی سی رکاوٹ آ سکتی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، وظیفہ نہیں ہے، جو آپ کے، اگر آپ سوچ رہے کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دونوں کے الگ الگ ٹائم مقرر کر کے 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھ لے، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے پڑھے۔ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نوافل پڑھ لیں صلاۃ حاجت کے، پھر وہی بیٹھ کے اور بالکل خاموشی سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اللہ کے سامنے جو بھی مقصد ہو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کے مشکلات ہیں وہ دور ہوں گے۔ یہ شادی کے لیے بہت مجرب ترین ہے، نوکری کے لیے بہت مجرب ترین ہے۔ نوکری کے لیے میں نے اس سے پہلے والا جو وظیفہ شیئر کیا ہے آپ سے، وہ بہت مجرب ہے، تو نوکری کے لیے بہت زیادہ میرے خیال سے، اگر میں نے اپنی زندگی میں جس چیز کے فائدے دیکھے ہیں تو وہ اس سے پہلے والا وظیفہ ہے، آپ اس کو جا کے دیکھ لیجئے۔ اور اس کے علاوہ یہ دونوں وظائف ہے، اگر آپ کی کوئی بھی دعا، کسی بھی قسم کی دعا، جائز دعا، تو وہ اگر قبول نہیں ہو رہی ہو تو آپ ان دونوں کو اپنا معمول بنا لیں۔ اگر اس کو آپ اپنا معمول بھی بنا لیتے ہوں تو آپ کے سارے مشکلات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اچھا، ہر وظیفے کے پہلے اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھا کرے. تعداد اپنی طاق رکھا کرے، 3 5 7 9 11، یا اس سے اگر زیادہ کر سکتے ہو تو 101 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو درود شریف. اور بعد میں بھی اتنا ہی پڑھے جتنا پہلے پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں آپ اس کو پڑھیں. آپ اپنی زندگی کی مشکلات خود اپنے سے دور جاتے ہوئے دیکھو گے انشاءاللہ. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے. آمین. والسلام.